والی ہو جاتی ہے، ہر ایک کے چہرے پہ بہار آ جاتی ہے، پیداوار میں بہار آ جاتی ہے، ہواؤں میں بہار آ جاتی ہے، دنیا میں عجیب نکھار آ جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے کا نام صرف ربیع نہیں ہے بلکہ ربیع الاول ہے، اور ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار۔ تو اس دنیا میں پہلی بہار مصطفیٰ کے دم قدم سے آئی۔ یہ دنیا اندھیروں سے بھری ہوئی تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی بدولت اس دنیا میں نور پھیل گیا، رونق پھیل گئی۔ شاعر عرض کرتا ہے، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا خوب کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا خوب کالا تھا، نبی پردے سے کیا نکلے کہ گھر گھر میں اجالا۔ تو آج یہ جو رونق ہے، مسجدوں کی رونق، مدرسوں کی رونق، دینی محفلوں کی رونق، تلاوت قرآن کی رونق، عبادتوں کی رونق، مطاف میں طواف کی رونق، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی رونق، میدان عرفات میں وقوف کی رونق، یہ ساری رونقیں کس کی بدولت ہے؟ تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا، بولنا پڑے گا کہ مصطفیٰ کی میلاد کی بدولت۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو یہ بہاریں کہاں آتی؟ سامعین کرام، کسی نے ہم سے پوچھا کہ میلاد منانا کیسا؟ تو میں نے اس سے پوچھا، منانا یہ دوسرا اسٹیج ہے، دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلے آپ مجھ سے یہ کہیے کہ آپ میلاد کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میلاد کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں میلاد کو نہیں مانتا۔ میلاد کو نہیں مانتے تو تم کافر ہو گئے۔ وہ کیسے؟ میلاد کو نہیں مانتے کا مطلب تم یہ کہہ رہے ہو کہ نبی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ جب نبی پیدا ہی نہیں ہوئے تو تم جو کلمہ پڑھ رہے ہو وہ کلمہ کس کا ہے؟ قرآن کی جو تلاوت کر رہے ہو اس لیے قرآن کس پہ اتارا گیا؟ شریعت جس پہ تم عمل کر رہے ہو شریعت کس کی لائی گئی ہے؟ تو میلاد نبی کی پیدائش کو کہتے ہیں۔ منانا بعد کا مرحلہ ہے، ہر مسلمان کو ماننا ہی پڑے۔ منانے والا بھی مانتا ہے، نہ منانے والا بھی مانتا ہے۔ یہ ہے میلاد کا مقام۔ ہر ایک کو کہنا پڑے گا کہ میں نبی کی میلاد کو مانتا ہوں۔ اگر نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ میلاد کے معنی ہی سے ناواقف، میلاد کے مطلب سے ناواقف ہے۔ بہرحال رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ 12ویں شب کو، جمعرات کا دن گزرا، جمعہ کی شب تھی، 12ویں شب کو اس ناچیز کو اسی محلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے عنوان پر بیان کرنے کا اللہ نے موقع دیا۔ پھر آج 22ویں شب، 12ویں شب تھی، آج 22ویں شب ہے۔ وہ جمعہ کی شب تھی اور آج پیر کی شب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تو محلے والوں نے ایسی نزاکت سے کام لیا کہ میلاد کا جلسہ رکھا بھی تو پیر کی رات کو رکھا۔ دنیا والے کہیں گے کہ اتوار کی رات ہے، مگر ہم مسلمان کہیں گے کہ یہ پیر کی رات ہے، کیونکہ ہمارے پاس رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ جمعہ کا دن گزر گیا تو اس کے شام میں جو رات لگتی ہے وہ ہفتے کی رات ہے، اور جمعہ سے پہلے جو رات ہے وہ جمعہ کی رات ہے۔ تو جمعہ کی رات آنے والی ہے،
جمعہ کی رات آنے والی ہے، اسی لیے اس دن کا نام ہی جمعہ رات رکھ دیا ہے۔ جمعہ رات یعنی جمعہ کی رات آ جائے، تو جمعہ کی رات میں بیان ہوا، پیر کی رات میں بیان ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہم جب چاہتے ہیں منا لیتے ہیں، مانتے تو ہمیشہ ہیں، جب موقع ملتا ہے منا لیتے ہیں۔ منانے کے کئی طریقے، اس جلسے کے ذریعے مناتے ہیں، نعت خوانی کے ذریعے مناتے ہیں، تبرک تقسیم کر کے مناتے ہیں، درود کی محفلیں سجا کے مناتے ہیں، تلاوت کلام پاک کے ذریعے مناتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو دینی معلومات پیش کرنے کا موقع دے کر مناتے ہیں۔ طریقے جدا جدا ہیں مگر مقصد ایک ہی، طریقے جدا جدا ہیں مقصد ایک ہے، جیسے غذائیں جدا جدا ہیں مقصد ایک ہے کہ پیٹ بھر جائے، اسی طرح میلاد منانے کے طریقے جدا جدا ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل بھر جائے، دل کو سکون مل جائے، دل کو راحت مل جائے۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے نام پر جلسہ منانا، یہ اہل ایمان اور اہل محبت کی نشانی ہے۔ بعض لوگوں کو لفظ میلاد سے چڑ ہے کہ میلاد ہم نہیں منائیں گے، تو ان سے پوچھو منانے سے پہلے مانتے یا نہیں؟ اور پھر جو اعتراض کرتا ہے اس سے پوچھو کہ تیری میلاد ہوئی یا نہیں؟ اگر میلاد نہیں ہوئی تو سعودی عرب کو چلا جائے تو یہاں برتھ سرٹیفکیٹ جو کہتے ہیں، برتھ سرٹیفکیٹ، وہاں پر شہادت المیلاد کہتے ہیں۔ شہادت کا معنی سرٹیفکیٹ اور میلاد کا معنی برتھ۔ تو ہر انسان کے لیے شہادت المیلاد ہے، تو کیسا ظالم ہے، تیری میلاد ماننے تیار، ہر انسان کی میلاد ماننے تیار، اگر نہیں مانتا تو میرے نبی کی میلاد ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دنیا میں بہاریں ایسے کرشمے ظاہر ہوئے کہ دنیا نے ان کرشموں کو کبھی نہ دیکھا۔ کعبے میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ اچانک گر پڑے، فارس میں جو آگ برسوں سے جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی۔ کتنے کرشمے ظاہر ہوئے۔ بی بی آمینہ نے ایک نور دیکھا، ایسا نور دیکھا کہ اس نور کی چمک سے ملک شام کے محل انہیں نظر آنے لگے۔ کہاں ہے ملک شام؟ بیت المقدس، سیریا، اور کہاں ہے مکہ؟ وہاں سے بی بی آمینہ نے شام کے محل کو دیکھا، بڑے بڑے محلات نظر آئے، اور بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاملہ ہوئی، جب مجھے حمل ہوا تو میں ایسا محسوس کرتی تھی کہ ہلکے پن سے اڑتی جا رہی۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثالی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگنیفیکنس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یونیکنیس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہے، از ابتدا تا انتہا، اول سے لے کر آخر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہے۔ ہر ماں حاملہ ہوتی ہے تو اس کا حمل اس کے لیے بوجھ ہوتا ہے، ہر ماں کا حمل بوجھ ہوتا ہے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہتی ہیں کہ میرے بچے کا حمل مجھے بوجھ نہیں بلکہ میرے جسم سے سارے بوجھ کو میرے بچے نے اتارا۔ میں ایسا محسوس کر رہی تھی
کہ ہلکے پن سے، خفت کی وجہ سے میں چل نہیں رہی ہوں بلکہ اڑ رہی ہوں۔ پروردگار عالم نے نبی کو رحمت بنایا، رحمت بنایا ہے، سارے عالموں کی رحمت بنایا ہے۔ جو سارے عالموں کے لیے رحمت ہو وہ اپنی ماں کے لیے زحمت کیسے بن سکتا ہے؟ جو سارے عالموں کے لیے رحمت ہو وہ اپنی ماں کے لیے زحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا بی بی آمینہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کے بوجھ کی وجہ سے میرا ان پہ احسان نہیں ہے، بلکہ ان کی وجہ سے میری طبیعت سے ہر بوجھ نکل گیا۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یتیمی میں پیدا کیا۔ ہمارے حضور یتیم پیدا، باپ کا سہارا ہٹایا، باپ کا سہارا ہٹا کر اپنے کلام پاک میں کہا علم یجد کا یتیمہ، اے محبوب کیا تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں بنایا؟ یتیم بنایا، فآوا، یتیم بنا کر تیرا رب ہی تیرا سہارا بن گیا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اس کا لفظ بلفظ ترجمہ، کیا تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا بس اس نے تجھے سہارا دیا؟ یتیم پایا، پایا کا مطلب کیا ہے؟ یتیم بنایا۔ اللہ نے نبی کو یتیم بنایا کیونکہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ نبی پر کسی کا احسان رہے۔ اگر حضور کے باپ ہوتے تو واقعی ہوتے، یہ بہت اچھی بات ہوتی، مگر لوگ کہتے کہ باپ نے تربیت کی ہے، لوگ کہتے باپ نے ادب سکھایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا۔ ہر ایک کو اس کا باپ ادب سکھاتا ہے، اس کا استاد ادب سکھاتا ہے، اس کا سرپرست ادب سکھاتا ہے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھانے والا کون ہے؟ ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا۔ فاحسن تعدیبی، بہتر طریقے سے میرے رب نے ادب سکھایا، ایسا ادب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کے اندر ادب ہی ادب ہے۔ یہ ادب کیا ہے؟ زبان میں ادب ہے، کاموں میں ادب ہے۔ یہ ادب کیا ہے؟ ادب سلیقے کو کہتے ہیں، ادب سلیقے کو کہتے ہیں۔ یہ اردو ادب کے ماہر ہیں، یعنی اردو زبان بڑے سلیقے کے ساتھ بولتے ہیں، لہذا ان کو ادیب کہا جاتا ہے۔ یہ بچہ بڑے ادب کے ساتھ کھاتا ہے، کیا مطلب؟ سلیقے کے ساتھ کھاتا ہے، وہ بڑے ادب کے ساتھ سلام کرتے ہیں، یعنی سلیقے کے ساتھ سلام کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سلیقوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضور کے چلنے میں جو سلیقہ ہے کسی کے چلنے میں وہ سلیقہ نہیں، حضور کے مسکرانے میں جو سلیقہ ہے کسی کے مسکرانے میں وہ سلیقہ نہیں، حضور کے ناراض ہو جانے میں جو ناراضگی کا سلیقہ ہے وہ سلیقہ کسی اور کی ناراضگی میں نہیں۔ سرکار کی ناراضگی صحابہ اکرام محسوس کر لیتے تھے کہ ناراضگی میں ہر انسان سلیقہ کھو بیٹھتا ہے، طریقہ کھو بیٹھتا ہے، ادب کھو بیٹھتا ہے، تہذیب کھو بیٹھتا ہے، تمیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہے مگر سلیقہ بھی اپنے شباب پر ہے، غصے کے عالم میں ہے، تمیز بدرجہ عدم موجود ہے، غصے کے عالم میں ہے مگر اس غصے میں بھی ادب ہی ادب نکھر رہا ہے۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عجیبی۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے بہت سی عورتیں ہیں۔ عرب کا دستور تھا کہ جب کہیں لڑکا پیدا ہوتا تو دیہات کی عورتیں مکے میں آ جاتی، اور مکہ شہر
مکہ پہلے ہی سے شہر ہے، اور مکے کو اللہ تعالیٰ نے بلد اللہ کہا، بلد اللہ الحرام، اللہ کا شہر بلد اللہ۔ سچ پوچھئے تو یہ بلد رسول اللہ، رسول اللہ کا شہر ہے، رسول اللہ وہاں پیدا ہوئے۔ اللہ نے کہا کہ جس شہر میں میرا رسول پیدا ہونے والا ہے وہ شہر میرا شہر، اور وہ شہر قسم کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی۔ پروردگار عالم نے کہا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ پہلے اسٹیٹمنٹ دے دی، اپنا بیان دے دیا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ کون سا شہر ہے؟ مکہ، دوسرا کوئی شہر نہیں، دبئی بھی نہیں، کویت بھی نہیں، مکے کی قسم کھاتا ہوں۔ جو یہ اسٹیٹمنٹ کوئی سنتا ہے، یہ بیان کوئی سنتا ہے، تو فوراً اس کے دل میں سوال ہوتا ہے کہ اے مولا، اس شہر کی تو کیوں قسم کھاتا ہے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کیوں اے پروردگار تو قسم کھاتا ہے مکے کی؟ تو اللہ نے کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب تو اس شہر میں موجود ہے، اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ نَذِيرٌ انت ساکن، آپ اس شہر میں ہیں، اس لیے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ یعنی یہ قسم آپ کے دم خدم سے ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو قسم خدا کی وہ شہر قسم کے قابل نہیں رہتا۔ اگر آپ وہاں نہ ہوتے تو وہ شہر قسم کے قابل نہیں ہوتا۔ قسم خدا کی نبی کے وجود نے اس شہر کو لائق قسم بنا دی۔ تو کئی عورتیں بیوی آمنہ کے پاس آتی، دیکھتی کہ یتیم بچہ ہے۔ اب یتیم ہے تو عورتیں سوچتی کہ جب اس کا باپ ہی نہیں ہے، جب اس کا باپ نہیں ہے تو ہمیں معاوضہ کیا ملے گا؟ معاوضہ، ریمونریشن، ہمیں پیسہ بہت کم ملے گا، اور ہم مانگ بھی نہیں سکتے۔ اگر ہم زیادہ طلب کریں گے تو لوگ بولیں گے ارے باپ نہیں سو بچہ، وہ یتیم ہے، انہیں کیا مطلب کہ اس یتیم کے قدموں میں کائنات کے خزانے۔ تو ہر عورت آتی پوچھتی کون؟ ان کے باپ کا انتقال ہوا ہے تو چلی جائے۔ آخر یہ دولت دائی حلیمہ کے مقدر میں، یہ دولت دائی حلیمہ کے مقدر میں تھی۔ اللہ نے ان کا نام حلیمہ رکھا۔ حلیمہ کا نام حلیمہ کے ماں باپ نے رکھا ہوگا، مگر ان کے ماں باپ کے دماغوں میں اتنا پیارا نام الہام کرنے والا اللہ تعالیٰ، کیونکہ عرب کے ناموں کے اندر جہالت تھی۔ کسی کا نام کلب ہوتا تھا، کلب کا معنی کتا، یہ نام رکھتے تھے لوگ، عرب کے لوگ۔ ابو لہب کیا مطلب؟ بھڑکتی ہوئی آگ والا۔ تو ایسے عجیب و غریب نام تھے وہاں پہ۔ تو ویسے ماحول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کے نام دیکھیے۔ حضور کے ابا کا نام عبداللہ، ابھی اسلام نہیں آیا مگر اسلامی نام ہے ان کا عبداللہ۔ حضور کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آمینہ، امن پانے والی۔ اور جس مخدر والی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، حضور کی پرورش کی، ان کا نام ہے حلیمہ۔ حلیمہ کا معنی کیا ہے؟ حلم والی، برداشت کرنے والی، اعلیٰ درجے کا ٹالرنس رکھنے والی، جو بلا وجہ بھڑکنے والی نہیں ہے، جو مصیبتوں کے عالم میں صبر سے کام کرنے والی ہے، اسے کہتے ہیں حلیمہ۔ تو دائی حلیمہ کو بچہ نہیں ملا۔ دائی حلیمہ نے سمجھا کہ میں محروم ہو گئی۔ خدا کی قدرت نے کہا تو محروم نہیں ہوئی، تجھ سے پہلے جو آ کر چلی گئی وہ محروم ہو گئی۔ تو مالا مال ہونے والی ہے، تو سرفراز ہونے والی ہے، خدا کی خاص دولت تیری گود میں آنے والی ہے۔
خدا کا نور تیرے گھر کا اجالا بننے والا ہے، وہ آنے والا ہے جس کی نسبت سے ہر ایک کی قسمت سنور جاتی ہے، تیری بھی قسمت چمکنے والی ہے۔ تو دائی حلیمہ گئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، دیکھا کہ یہ کیسا بچہ نور کا پتلا ہے، محمد سا کوئی نہیں، جیسے کہ نثار بھائی نے کہا تھا، یہی دائی حلیمہ اپنی زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کے جیسا کوئی نہیں۔ تو لے کر اپنی ان کے پاس سواری کے لیے کوئی بھاری جانور نہیں تھا، وہ ایک گدھی پہ سوار ہو کر آئی تھی، اور دیگر عورتیں حیثیت والی تھیں، دیہات کی عورتیں بچوں کو لے جائیں گی پرورش کرنے کے لیے، پرورش کر کے انعام پائیں گی، مگر حیثیت والی عورتیں بھاری سواریوں پر، اس زمانے میں بھاری سواری گھوڑے کی ہوتی تھی یا نہیں تو خچر گھوڑا اور گدھے کے درمیان جانور ہے، تو ان کے پاس یہ دبلی پتلی گدھی تھی، اس پہ بیٹھ گئی تو لاغر گدھی کیسے چلے گی، بالکل آہستہ چلے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دائی حلیمہ بیٹھی تو وہ گدھی کیا تھی، وہ ایک ریکٹ بن گئی، اتنی تیزی سے جا رہی، اتنی تیزی سے جا رہی، دیگر عورتیں کہنے لگی یا حلیمہ علی رسلکی، یا حلیمہ علی رسلکی، ویٹ فار اس، ذرا رک تو ہے حلیمہ، ارے تیری یہ گدھی ہے یا خدا کی کرشمے، خدا کا کرشمہ ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ تو یہ پہلی برکت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دائی حلیمہ ایک بیمار لاغر کمزور گدھی پر بیٹھی، تو اس گدھی نے بڑے بڑے تیز رفتار گھوڑوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ تو اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے بڑھ گئی، اپنے گھر پہنچی، جو بکریاں تھی دبلی پتلی بکریاں، بھوک سے جن کے پیٹ لگ چکے تھے وہ بکریاں فربا ہو گئی، موٹی ہو گئی، گھر کے پاس کھیت لہلہانے لگا اور گھر میں برکتیں ہی برکتیں آ گئی۔ اب کہو حلیمہ کا نبی پہ احسان ہے یا نبی کا حلیمہ پہ احسان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دائی حلیمہ کا گھر چمک گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش دائی حلیمہ نے کی۔ پھر شق صدر کا واقعہ ہوا، یعنی دو فرشتے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرتے ہیں، پھر آپ کے مبارک دل کو نکال کر اس میں سے خون، جمے ہوئے خون کو نکال کر پھر اسے دھو کر اس کی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ بائی پاس سرجری، لوگ ترقی 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سرجری ہوئی، نورانی سرجری ہوئی۔ تو دائی حلیمہ کے فرزند نے دیکھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، کہا یا اماں قتل اخی محمد، اے میری امی میرا بھائی محمد مار دیا گیا۔ کوئی دو آدمی آ کے اسے قتل ہی کر دیا، سینہ چیر دیا۔ تو دائی حلیمہ گھبرا گئی کہ امانت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امانت ہے، بی بی آمنہ کے حوالے کرنا۔ دوڑتی ہوئی آئی، سینے سے لگا، یا بنیا ما شانک، میرے بچے کیا ہو گیا، تیرا حال کیا ہو گیا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نارمل، حضور ہمیشہ نارمل ہی رہتے۔ رب کو دیکھا تو رب نے کہا کہ ما زاغ البصر وما طغى، میرے مصطفیٰ نے میرا جلوہ دیکھا، مخلوق کا جلوہ تو رکھو ایک طرف،
میرا جلوہ دیکھا، ما ذاق البصر، نظر ٹیڑھی نہیں ہوئی، وما طغى، اوپر بھی نہیں گئی۔ نئے جلوے کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں پھترا جاتی ہیں، انسان آنکھ کو وہاں پہ جما نہیں سکتا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا تو دیکھنے کی شان کیا تھی؟ ما ذاق البصر وما طغى، بصر ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، اوپر بھی نہیں گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل معتدل حالت میں۔ تو دائی حلیمہ نے پوچھا کیا میرے بچے کیا ہو گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو آدمی آئے، شقا بطنی، میرے سینے میرے پیٹ کو انہوں نے چیرا، میرے دل کو نکالا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، اور حضور پہ کوئی کیفیت پریشانی کی کیفیت طاری نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہے۔ کب سے باخبر ہے؟ باخبر کو عربی میں نبی کہا جاتا ہے۔ نبی نبوّ سے مشتق ہے، نبوّ کا معنی ہے خبر، نبی کا معنی ہے باخبر۔ کب سے باخبر ہیں؟ حضور سے کسی نے پوچھا آپ کب سے باخبر ہیں؟ حضور نے کہا کنت نبیًا، میں اس وقت سے باخبر ہوں، وآدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان، تب سے میں باخبر ہوں۔ تو اس وقت سے باخبر رہنے والا بے خبر کی طرح پریشان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دائی حلیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بی بی آمینہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ آپ کی امانت آپ کے حوالے کرتی ہوں، ایسا عجیب و غریب حادثہ ہوا کہ میری جان ہی نکل گئی، اب میں اسے لے جانے سے گھبراتی، کیوں؟ برکتیں تو مسلم ہیں، مگر مجھے ڈر ہے کہ میں حفاظت نہیں کر پاؤں۔ تو بی بی آمینہ نے کہا کہ اے حلیمہ، کیا تیرا یہ گمان ہے کہ میرے بچے پر کسی جن کا اثر ہو گیا؟ ہو ہی نہیں سکتا، مطلب کیا ہے؟ میرا بچہ وہ ہے کہ جس کا نام لے کر جنات کو بھگا دیا جائے، اس پہ جن کا اثر کیا ہوگا؟ محمد محمد پکارو صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے نام سے بیماریاں بھی دور ہو جائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک بار پاؤں میں ایسی موچ آئی کہ حرکت نہیں کر سکتے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ وہ زمانہ حکیموں کا تھا، تو اس وقت ایک حکیم نے کہا کہ اس کا علاج نہ جنتر سے ہو سکتا نہ منتر سے ہو سکتا، کسی دوا سے بھی نہیں ہو سکتا، کسی ہوا سے بھی نہیں ہو سکتا، نادی احب الناس الیک، تمام لوگوں میں جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کا نام لے، یہ درد نکل جائے۔ کہا تو عبداللہ بن عمر نے کہا واہ محمد آ، پکارے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو درد چلا گیا، اور رگوں کے اندر جو جکڑ آ گئی تھی وہ جکڑ نکل گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے خبیث جنات بھاگ جاتے ہیں، حضور پہ جن کا اثر کیسے ہو؟ تو بی بی آمینہ نے یہ شک دور کر دی۔ تو میلاد کے سلسلے میں کہتے جائیں تو کتنا بھی کہیں گے وقت کا دامن تنگ ہو جائے گا، اور میلاد کا مضمون وسیع سے وسیع ترین ہوتا جائے گا۔ تو شاید وقت کے اندر یہاں پہ حد بندی ہے، کیونکہ حالات بھی بالکل نازک ہیں، اس لیے میں انہی چند جملوں پر اپنی اس تقریر کو ختم کرتے ہوئے جماعت خدمت الدین کے خادموں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو اس پیاری اور نورانی محفل میں لب کشائی کا موقع عطا کیا، اور اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ جماعت خدمت الدین اور ان کے حامیوں کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ
دینی جلسے، میلاد کے جلسے قائم کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔